اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک ماں بیٹے میں مناظرہ چل رہا تھا۔ ماں کا موقف تھا کہ اللہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں۔ بیٹے کا کہنا تھا کہ ہم خود کھاتے ہیں۔ اگر ہم نہ کھانا چاہیں تو اللہ پاک بھلا کیسے کھلا سکتا ہے؟ اس مناظرے کے دوران ماں نے بیٹے کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ بیٹے نے کہا، چلیں میں یہ کھانا آج رات نہیں کھا رہا۔ اللہ پاک اب کیسے کھلائے گا؟ ماں بیٹے کے پیچھے پڑ گئی کہ پاگل نہ بنو، کھانا کھا لو، اور بیٹے نے ضد پکڑ لی کہ میں نے نہیں کھانا، اللہ پاک اب کیسے کھلائے گا؟ ماں بیٹے کو بھوکا کہاں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اصرار شروع کیا تو بیٹا گھر سے نکل کر گاؤں کے قبرستان میں جا کر سو گیا۔ ماں نے ایک زبردست قسم کا خوشبودار حلوہ بنایا اور جا کر بیٹے سے کچھ فاصلے پر ایک قبر پر اس خیال سے رکھا کہ رات کو بھوک سے جاگ گیا تو کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا اور یہ کھا لے گا۔ رات کے آخری پہر قبرستان میں ڈاکو آ گئے جو اس گاؤں کو لوٹنے کی غرض سے پہنچے تھے۔ وہ قبرستان میں رک کر سردار سے آخری ہدایات لے رہے تھے کہ حلوے کی خوشبو نے سردار کو متوجہ کیا۔ قبرستان کی تلاشی لی گئی تو حلوہ اور وہ لڑکا دونوں برآمد ہوئے۔ سردار نے حلوہ کھانا چاہا تو ایک ڈاکو نے کہا، سردار مجھے لگتا ہے اس حلوے میں زہر ملا کر رکھا گیا تھا تاکہ ہم کھا کر مر جائیں، اور یہ لڑکا جاسوسی کے لیے موجود تھا تاکہ ہمارے انجام کی خبر جا کر گاؤں والوں کو دے سکے۔ سردار نے اس ڈاکو کی عقل مندی کی داد دی اور لڑکے سے کہا، یہ حلوہ تم کھاؤ۔ لڑکا تو ضد کیے بیٹھا تھا کہ آج رات کچھ نہیں کھائے گا۔ اس نے سختی سے انکار کیا۔ سردار کا شک یقین میں بدل گیا اور اس نے لڑکے پر بندوق تان لی۔ لڑکے نے سر پہ منڈلاتی موت دیکھی تو پوری پلیٹ کھا گیا۔ ڈاکو کچھ دیر تک اس کے مرنے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ مرا۔ ایک بار پھر اسی ڈاکو نے کہا، سردار لگتا ہے زہر آہستہ آہستہ اثر کرے گا۔ ڈاکو پریشان ہو کر لڑکے کو قبرستان میں چھوڑ کر لوٹ گئے۔ فجر کی اذان کے ساتھ لڑکا خالی پلیٹ ہاتھ میں پکڑے منہ لٹکائے گھر میں داخل ہوا تو ماں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ لڑکا بولا، ماں لمبا قصہ ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نہ بھی کھانا چاہیں تو اللہ پاک کھلا دیتا ہے، بے شک وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ۔